أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 صفات کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی۔ اس کے بعد فرمایا، ان آیات کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ آپ ایمان والوں یعنی صحابہ کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہونے والا ہے۔ اگرچہ اس وقت مختلف مشکلات میں الجھے ہوئے ہیں، دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، لیکن جلد ہی تمام مشکلات سے نجات پا کر دشمنوں پر غالب آ جاؤں گے اور دنیا اور آخرت کی تمہیں اعلیٰ کامیابی ملے گی۔ تو یہ آیت کا مطلب ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ صحابہ کے ساتھ کوئی یہ آیت خاص نہیں ہے، ہر ایمان والوں کو جو ایمان کے طریقے پر چلتا ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنائیے کہ اس کے لیے بڑا فضل ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، بشرطے کہ وہ ایمانی زندگی گزارتا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں اور اللہ کا رسول۔ کے ذریعے سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے ہمارے نبی، آپ دین کی تبلیغ اپنے معمول کے مطابق کرتے رہیے۔ معمول کے مطابق یعنی جیسے پہلے کرتے تھے ایسے ہی کرتے رہیے، اور ہم جو حکم دیں اس کے کہنے اور کرنے میں کافرین اور منافقین کی کچھ پرواہ نہ کیجیے۔ بس ہر طرح اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیے، بلا شبہ آپ کا رب بہترین کارساز ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ آپ کو جب بشیر بنا کر بھیجا گیا، نذیر بنا کر بھیجا گیا، داعی بنا کر بھیجا گیا، سراج بنا کر بھیجا گیا، سب کا تعلق دعوت سے ہے، تبلیغ سے ہے۔ بشیر ہو تو تب دعوت دے گا، نذیر ہو تو دعوت دے، داعی ہو تو دعوت دے، سراج روشن چراغ ہے تو دعوت دے، تبھی تو اس کی روشنی پھیلے گی۔ لیکن اس دعوت دینے میں رکاوٹ بنتی ہے، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کی زندگی میں کافر مشرک تھے اور مدینے کی زندگی میں یہودی اور منافق تھے، تو بہت سارے وہ پروپیگنڈے کرتے رہتے تھے، راستے میں پریشان کیا کرتے تھے۔ تو ان سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے پیچھے مت چلیے۔ کبھی کہا کرتے تھے کہ محمد ہم آپ کی چاہتے پوری کر دیں گے، آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیجئے۔ کبھی کہا کرتے تھے ہم خوبصورت لڑکی سے شادی کر دیں گے، آپ چھوڑیے۔ کبھی کہتے تھے ہم تمہیں اتنا مال دیں گے جتنا تم چاہو گے، یہ ایمان کی دعوت چھوڑیے۔ تو ہر طریقے سے کافر اور یہودی اور منافق نبی کو دعوت دینے سے روکتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کو یہاں کہا جا رہا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ہرگز آپ منافق اور کافروں کی بات مت مانیے، جیسے کہ اب تک نہیں مانی تو اب بھی مت مانیے آئندہ۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور اگر یہ تکلیف دیں، الٹی سیدھی باتیں کہیں تو چھوڑ دیجئے، یعنی اپنے دل کو غمگین نہ کیجئے، ان کی وجہ سے نہ روکیے، نہ ان کی وجہ سے ان کی باتوں کو کچھ اہمیت دیجئے۔ تو یہی نصیحت ہم کو ملتی ہے، دین کا کام کرنے والوں کو الٹا سیدھا تو کہا جاتا ہے، گھر والے ہی چھوڑتے نہیں بعض مرتبہ،
اگر نیکی کرو تو گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اتنے نیک بنتے ہو، حالانکہ تم تو وہاں یہ کرتے تھے، ابھی تو تم 2 دن سے نیک بنے ہو۔ یہ گھر والے ہی ٹوک دیتے ہیں اس بات پر، محلے والے سناتے ہیں، پتہ نہیں کون کون کیا کیا کہتا ہے، لیکن اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ثواب دیتے ہیں، اور خاص طور سے دوسروں کو سمجھانے میں بھی آدمی کوشش کرتا رہے۔ جس طریقے سے پہلے زمانے میں کافر اور منافق اللہ کے نبی کے راستے کو روکتے تھے، عجیب بات ہے آج مسلمان راستے سے روکتے ہیں۔ بیٹی پردہ کرنے لگے تو ماں ہی روکنے لگتی ہے، بعض مرتبہ بیٹا داڑھی رکھ لے تو باپ ہی روکنے لگتا ہے، بعض مرتبہ ماں روکتی ہے، کوئی نماز پڑھنے لگے اسی کو ٹوک دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب بدبختی کی نشانیاں ہیں کہ آدمی خود بھی نیکی نہ کرے اور دوسرے کی نیکی اس کو اچھی بھی نہ لگے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس ہر طرح اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیے، یہ وہ آیت ہے جو ہر آدمی کو تسلی دینے والی ہے۔ آج کے دور میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے شادیوں کے چکر میں اور رشتوں کے چکر میں، اور پریشانیوں کے چکر میں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی دعوت دی جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی جائے، اور اس وقت جو پریشانی پیش آئے اس پر اللہ کا بھروسہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ۔ خیر جو بھی حالات آئیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں، جو بھی حالات آئیں ان حالات میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کوئی دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، حقیقت میں ایمان والا وہی ہے۔ لیکن دین کے کام میں اور زیادہ بھروسے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب بہترین کارساز ہے، یعنی کام بنانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے بہترین ہے، تو دنیا والوں پر نظر مت رکھیے، اللہ پر نظر رکھیے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی سے تعلق ہوتا ہے تبھی وہ کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ پھر کام بھی بنا دیتے ہیں۔ اس میں حضرت زینب کے نکاح کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو چکا تو آپ یہ نکاح کر گزریے، کافرین و منافقین کے طعن سے مت گھبرائیے۔ یعنی جب آپ سے کہہ دیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حلال ہے، تو آپ کیوں ان کے چکر میں پڑ رہے ہیں کہ وہ بدنام کریں گے، اسلام سے رکاوٹیں پیدا کریں گے؟ آپ مت سوچیے اس طرح کی باتیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے اور کافرین اور منافقین کی اطاعت مت کیجیے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے 2 آیتوں کا۔ اور مومنین کو بشارت دیجیے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ اس میں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نبی کے ذریعے سے خوشخبری دلوا رہے، بڑا فضل ہونے والا ہے۔ فضل تو آپ جانتے ہیں، کسی کی طرف سے گفٹ ملے، رحمت ملے، فضل کہتے ہیں اصل کہ بغیر کسی بنیاد کے کوئی چیز مل جائے، بغیر کسی بدلے کے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم کو کوئی چیز ہمارے عمل کی بنیاد پر ملے، بغیر عمل ہی کی بنیاد پر محض اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے عطا فرماتے ہیں، تو یہی فضل ہے۔ اور کافروں اور منافقین کا کہنا نہ کیجیے، کہنا نہ کیجیے یعنی ان کے پیچھے مت چلیے۔ آج کے دور میں ہندوؤں کی رسمیں پسندیدہ، ہندوؤں کے تہوار پسندیدہ، ان کے پہننے کے طریقے اچھے لگتے ہیں، ان کے کھانے کے طریقے اچھے، ان کے گھر اچھے، ان کی گاڑیاں اچھی لگتی ہیں، سب غیروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، سب آدمی دلوں کے اندر بسائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، اور ان کی طرف سے جو ایذا کہتے ہیں تکلیف پہنچے، اس کا خیال نہ کیجیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے تکلیف تو نبی کو بھی پہنچاتے تھے وہ،
تو ہم جیسوں کو، ہمارے علماء کو، ہر ایک کو تکلیف پہنچتی ہے، اور آج کے دور میں اگر غیر مسلم نہ پہنچائے تو مسلمان ہی پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس پر صبر کرنا، اللہ کے لیے رونا اور صبر کرنا، بس یہی نبی کی زندگی تھی، اور یہی ایمان والے کی زندگی بن جاتی ہے جب وہ نبی کے طریقے پر چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، یہ بہت اہم بات ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، سب دنیا میں جھوٹے ہیں، اور جھوٹی محبت میں تو سبھی جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے، کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے، کیوں کسی کو دیکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون کیا بنا سکتا ہے؟ پاگل پن ہے کسی اور پر نظر ڈالنا کہ یہ ہمارا وہ کام کر دے گا، یہ کر دے گا، اللہ جانے کیسے کریں گے، اور اللہ جانے کب کریں گے، اور اللہ جانے کس کے ذریعے سے کروائیں گے، وہ سب اللہ کر دیں گے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ آیت مکمل ہو چکی، اس کے بعد ہے یا ایھا النبی اذا نکحتم یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ تو بس یہ ایک آیت ہی دیکھ لیجیے، اس کے بعد تو لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس میں پھر وہی عورتوں کے مسائل بیان ہونے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے سورہ احزاب چل رہی ہے، اور سورہ احزاب میں اصل 22ویں پارے کے شروعات سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے مسائل بیان کیے گئے تھے، عورتوں کے، اس کے بعد ایک نکاح کا مسئلہ آ گیا تھا حضرت زینب کا، اور اس کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کیا کرو، اور نبی سے کہا اپنی تبلیغ کیا کرو، اور پھر وہی بات عورتوں سے متعلق آ گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم، جب تم نکاح کرو، المؤمنات، ایمان والی عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، چھوڑ دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، یعنی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ فما لکم، پس نہیں تمہارے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، من عدتن، کوئی عدت، تعتدونہا، کہ تم اس کو شمار کرو، عدتن، جس عدت کو، تعتدونا، تم شمار کرو، ومتعوہن، پس متع دو ان کو، یعنی بیویوں کو، وسرحوہن، اور چھوڑ دو ان عورتوں کو، سراحن، ایسا چھوڑنا، جمیلاً، جو خوبصورت ہو۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان عورت سے شادی کی، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں وہ نہیں ملے تھے، تو اب عورت کو عدت گزارنا واجب نہیں ہے، اور یہ عورت بھی طلاق دینے کے بعد بغیر عدت گزارے کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا کہ اگر رخصتی ہو جائے اور ایک مرتبہ بھی میاں بیوی کا تعلق ہو جائے، بلکہ مسئلہ آگے آ جائے گا، تعلق بھی اگر نہ ہو بس، بلکہ وہ دونوں صرف تنہائی میں ہو جائیں، تب بھی عدت گزارنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس عورت کو جس کا نکاح ہوا اور ایک ہی مرتبہ اگرچہ یہ کام ہوا ہو، اس کو عدت گزارنا واجب ہو جائے گا، اور طلاق کی عدت 3 ماہواری ہوتی ہے، 3 مہینے نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، 3 مہینے نہیں ہوتی بلکہ 3 ماہواری ہوتی ہے۔ اور اگر
رخصتی نہ ہوئی ہو، وہ چیز نہ پائی گئی ہو، تو پھر عدت کے بغیر ہی یہ عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تفسیر اس آیت میں مؤمنین کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرد کسی عورت سے نکاح کرے اور پھر کسی وجہ سے بنا اس عورت سے ملے اس کو طلاق دے دے، تو اس صورت میں عدت گزارنا ضروری نہیں، بلا عدت ہی کے دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ ایسے مسائل بھی پیش آتے ہیں کہ عام طور پہ آج کے دور میں تو ویسے ہی نکاح لڑکا اور لڑکی آپس میں خود ہی کر لیتے ہیں، ماں باپ کو چاہے پتہ بھی نہ لگے، اور پھر وہ تڑوانا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر عدت نہیں ہوگی، چند ہی دنوں کے بعد کسی دوسرے لڑکے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اس صورت میں پورا مہر دینا ضروری نہیں ہے، یعنی مہر بھی یہاں پر جو طے ہوا تھا لڑکے کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ اگر مہر مقرر ہوا تھا تو آدھا مہر دے دے۔ 10,000 روپے طے ہوئے تھے تو 5,000 مرد کے ذمہ ضروری ہے، اگر لڑکی معاف کر دے تو معاف ہو جائیں گے، لڑکی کے گھر والے معاف کر دے تو یہ 5,000 بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر ابھی مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو مہر نہ دے، اگر مہر مقرر نہیں ہوا، بس دونوں نے شادی کر لی اور مہر کا تذکرہ بھی نہیں کیا، تو اب مہر نہیں ملے گا، بلکہ کپڑوں کا ایک جوڑا دے کر خوش اخلاقی سے اچھے طریقے سے رخصت کرے اور طلاق کی وجہ سے لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ یہ ایسی بات ہے جو عام طور پر اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، شاید ہی تم نے کوئی ایسا مسلمان دیکھا ہو جو اس پر عمل کرتا ہو، کیونکہ جب بھی طلاق ہوتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لان تان غیبتیں، لڑائی، جیل، مصیبتیں، خاندان، پورے خاندان کے خاندان پریشان، ایسی طلاقیں ہوتی ہیں، حالانکہ شریعت میں ایسی طلاق ہے ہی نہیں۔ طلاق کا مطلب تو یہ ہے کہ مرد پوری اچھی طریقے سے غور و فکر کرے کہ اس عورت کے ساتھ اب میرا نباہ نہیں ہو سکتا، سیریس نارملی انداز میں غور کرے، نہ بغیر غصے کے، اس کے بعد وہ عورت کو طلاق دے دے اور خوشی سے طلاق دے کہ میں تمہارا کوئی حق ضائع نہیں کروں گا، تم کو پیسے بھی دوں گا طلاق عدت گزارنے کے، مہر بھی دوں گا اگر مہر ادا نہیں کیا، اور مجھے تم سے کوئی نفرت نہیں ہے، بس میرا مزاج آپ سے ملتا نہیں ہے، اس وجہ سے میں آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہے اصل طلاق شریعت کے اندر۔ اور ہماری طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ سب جانتے ہیں کیا مصیبتیں آتی ہیں۔ ابھی قرآن کی جب آیتیں ہم پڑھیں گے ترجمہ، پھر اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے کیسے بیان کیا طلاق کو۔ ہمارے ہاں تو طلاق کا مطلب ہے پورا خاندان دونوں مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور خاندانوں کے اندر آگ لگ جائے گی، یہ تو شریعت کے اندر ہے ہی نہیں۔ بیوی سمجھ لے کہ میرا اس سے نباہ ہو ہی نہیں سکتا، اچھی طرح غور و فکر کر لیا اس نے، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لیا، اپنی زندگی کے تجربے پر غور کر لیا، اب وہ کہے اپنے شوہر سے کہ مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب شوہر بھی اس پر غور کرے اور شوہر بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو شوہر خوشی سے اس کو طلاق دے دے اور وہ عدت گزارے اور پھر وہ دوسری جگہ کہیں شادی کر لے۔ یہ ہے اصل اسلام کا طریقہ، اور دوسری جگہ شادی کر لے یہ بھی اصل اسلام کا طریقہ ہی ہے۔ اور یہاں پر جو ہمارے یہاں چلتا ہے کہ اگر کسی کی بیچاری کی کچھ زیادہ عمر میں اگر کسی کو طلاق ہو گئی، بس اب وہ پوری زندگی بغیر شوہر کے گزارے گی، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عورت اگر شادی نہیں کرنا چاہتی اس کی مرضی ہے نہ کرے، لیکن عام طور پر یہ بس رسم سی ہے کہ اتنی عمر کی عورت نے شادی کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ شادی کے لیے کیا عمر ہے؟ اپنی مرضی ہے کہ آدمی زیادہ عمر میں شادی کرے، کم عمر میں شادی کرے، یعنی دوسری شادی اگر خدا نہ خواستہ طلاق وغیرہ کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عورت کے لیے دوسری شادی بالکل ناجائز سی سمجھی جاتی ہے، وہ بیچاری دوسروں کے گھر کام کرے گی، بھوکی مرے گی، اپنے بچوں کو پالے گی، ان سے چھوٹی چھوٹے بچوں سے کام کروائے، لڑکیوں سے کام کروائے، لیکن دوسری شادی نہیں کرے گی۔
حالانکہ دوسری شادی کرے، عزت کے ساتھ دوسرے گھر رہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اقوال و تحقیق، من قبل تمسوہن، یہاں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، یہ کہا گیا ہے، قرآن نے کہا ہے۔ شرم کی بات ہے لیکن مسئلہ ہے، قرآن نے بیان کیا، اس وجہ سے بیان کرنا پڑے گا۔ ہاتھ لگانا اشارہ ہے صحبت کرنے کی طرف، یعنی میاں بیوی کا آپس کا تعلق قائم نہیں ہوا، اب طلاق ہو گئی تو عدت نہیں ہے، یعنی صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دو۔ اب صحبت دو طریقے کی ہو، ایک تو حقیقتاً، یہ صحبت چاہے حقیقتاً ہو کہ واقعی میں صحبت کی ہو، میاں بیوی کا تعلق ہو، یا حکماً کہ خلوت صحیحہ کی ہو۔ خلوت صحیحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مکمل تنہائی میں اس سے ملا ہو، لیکن وہ تعلق قائم نہیں ہو پایا، لیکن اس کو پوری قدرت تھی کہ وہ تعلق قائم کر سکتا تھا، تنہائی تھی لیکن کسی وجہ سے تعلق قائم نہ ہوا، اب یہ کہا جائے گا گویا کہ تعلق ہو چکا، اور جب تعلق ہو چکا تو اب عدت گزارنی ضروری ہوگی۔ تو اس سے مسئلے پر فرق پڑتا ہے، اس وجہ سے یہ بات سمجھانی پڑتی ہے کہ اگر تعلق نہیں ہوا اور تعلق جیسی شکل بھی نہیں بنی تو اب تو عدت نہیں ہوگی اور مہر بھی آدھا ہوگا، اور اگر تعلق ہو گیا چاہے ایک مرتبہ ہو، یہ تعلق جیسی شکل بن گئی ہو، دونوں تنہائی میں ہو، تو اب عدت بھی گزارنی واجب ہوگی اور مہر بھی پورا دینا پڑے گا۔ تو اس سے اتنے اہم مسئلے پر فرق پڑتا ہے، اس وجہ سے یہ مسئلے بیان کرنے پڑتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں حنفیہ کے نزدیک پورا مہر دینا پڑے گا۔ حنفیہ سے مراد آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ، یعنی جو مسائل قرآن حدیث سے بیان کیے ہیں وہ مراد ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اے ایمان والو، تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو تو مسلمانوں سے کرنا ہے، کافروں سے نہیں کرنا ہے، پھر تم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے طلاق دو۔ قبل ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی وہی صحبت کرنا، چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو، تو تمہاری ان پر کوئی عدت واجب نہیں ہے، یعنی اب عورت کے ذمہ نہیں ہے وہ عدت گزارے۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر نارمل حالات میں طلاق ہوتی ہے تو عورت کے ذمہ عدت گزارنا واجب ہے، اور یہ حقیقت میں شوہر کا اوپر ایک طرح کا احسان ہے۔ کیوں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کیا بتلائیں کہ عدت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی اولاد، شوہر کی اولاد کسی دوسرے شوہر سے نہ مکس ہو جائے، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو ایک طرح کا شوہر کا اس میں فائدہ ہوتا ہے، اور شوہر پر احسان ہے ایک طرح کی عورت کا کہ وہ عدت گزار رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو دوسرے سے ملنے نہیں دے رہی، تاکہ شوہر کی امانت اگر اس کے پاس ہو تو وہ امانت کسی دوسرے سے مکس نہ ہو، اس کی امانت اس کے الگ رہے بالکل۔ اسی وجہ سے عدت اصل گزاری جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر میاں بیوی کا تعلق نہ ہو تو وہاں کوئی امانت کا مسئلہ ہی نہیں رہتا، تو وہاں عدت بھی نہیں رہتی۔ جس کو تم شمار کرنے لگو، خلاصہ یہ ہے کہ عدت نہیں ہے اور باقی حالات میں عدت ضروری ہے۔ اور فما لکم سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عورت کا شوہر پر ایک طرح کا احسان ہے، اور عورت کے ذمہ تو فرض ہے، خالی یہ نہیں احسان ہی احسان ہے، اس کے ذمہ تو فرض ہے عدت گزارنا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ ہمارے یہاں عدت کہتے ہیں گھر بیٹھی رہے، حقیقت میں یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے عدت، ایک ہے سوگ بنانا۔ عدت کا مطلب تو یہ ہے کہ اتنے دن تک نکاح نہ کرے، بس اصل یہ ہے عدت، چاہے وہ اڑی پھرے باہر، اگر وہ جا رہی ہے تو جب بھی عدت ہی ہے، دوسرے شہر چلی گئی تب بھی وہ عدت ہے، لیکن عدت کے اندر سوگ بنانا واجب ہے۔ یہ جو مسائل بتائے جاتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے، اچھے کپڑے نہ پہنے اور بناؤ سنگار نہ کرے، باہر نہ نکلے، یہ ہے اصل میں سوگ ہے یہ اصل میں۔ تو ہمارے یہاں لفظوں کے اندر تھوڑا مسٹیک اور غلطی ہے، لیکن عدت گزارنا بھی ضروری ہے اور سوگ بنانا بھی ضروری ہے، لیکن جس کو طلاق دی جائے کسی کو ہوتا ہے سوگ بنانا، کسی کو نہیں ہوتا، وہ معلوم کرنا چاہیے کہ
کو کس لفظ کے ذریعے سے طلاق دی ہے، تو سوگ بنایا جائے گا نہیں بنایا جائے گا. تو خیر میں نے تو آپ کو یہ ویسے ہی ایک معلومات کی بات بتلائی ہے کہ حقیقت میں عدت کا مطلب تو اتنے دن گزر جائیں، 3 ماہواری گزر جائیں اگر طلاق کی عدت ہے، اور اگر مرنے کی عدت ہے تو 4 مہینے 10 دن گزر جائیں. اور وہ کسی بھی حالت میں گزرے عدت تو ہو گئی. اور وہ اس نے اگر گھر بیٹھ کر نہیں گزاری، اچھے کپڑے پہنتی رہی، تو یہ اس کا مطلب ہے اس نے سوگ نہیں بنایا، اور سوگ بنانا بھی واجب ہے، لہذا یہ گناہگار ہوگی. تو دونوں چیزیں لازم ہیں، عدت گزارنا بھی یعنی ان دنوں نکاح نہیں کر سکتی کسی مرد سے، اور سوگ بنانا بھی یعنی وہ باہر نہیں نکل سکتی، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی. تو ان کو کچھ مال و متاع دے دو. دیکھیے طلاق ہو رہی ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کو دو، پہلے ایک اچھا سا نیا سوٹ دیجیے ان کو، اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو. قرآن نے استعمال کیا جمیل، جمیل کے معنی خوبصورت، کہ خوبصورتی کے ساتھ ان کو جدا کرو. یہ نہیں طلاق ہو رہی ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ طلاق ہوگی تو مصیبت آئیں گی، آگ لگے گی، پورے خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے. اس وجہ سے فرمایا کہ نہیں، آسانی کے وہ خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دو. یہی اصل اسلامی طریقے پر شریعت کی طلاق ہے. خدا نخواست اگر ضرورت پیش آتی ہے تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے، نہ کہ مصیبتیں اور لڑائی جھگڑے کھڑے کر دیے جائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم.